نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم حمد و صلات کے بعد برادران اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے متصل سورہ تکاثر کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر، غفلت میں رکھا تم کو مال زیادہ جمع کرنے نے،
کہ تم اسی بات میں لگے رہے مال و دولت کی کثرت ہو جائے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں، موت آ گئی، زندگی ختم ہو گئی اور قبروں میں پہنچ گئے، اور نیکی کرنے کا موقع اور وقت ہاتھ سے نکل گیا، نیکی کرنے کا وقت گزر جانے کے بعد اب ما سوائے حسرت کے اور افسوس کے اور کچھ بھی انسان کے پاس باقی نہ رہا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ تکاثر کی ان پہلی 2 آیتوں میں انسان کی پوری زندگی کے آغاز سے خاتمے تک کا خلاصہ سامنے بیان فرما دیا ہے۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو، وہ کر لوں وہ کر لوں وہ کر لوں، وہ بنا لوں وہ بنا لوں وہ بنا لوں، فلاں چیز مل جائے فلاں چیز مل جائے فلاں چیز مل جائے۔ فرمایا انسانوں، رات دن تمہاری ایک ہی دھن رہتی ہے کہ دنیا کے منصوبے، دنیا کی خواہشیں، دنیا کی امیدیں وہ پوری ہو جائیں، اور آخرت کی طرف، نیک اعمال کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اسی آپا دھاپی میں زندگی مکمل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ فرمایا تم مر جاتے ہو اور قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ آگے کیا ہے؟ فرمایا کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں بہت جلد تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تمہیں یقینی علم کے ساتھ اس بات کا علم ہوتا اور تم اس بات کو جانتے اور پہچانتے۔ جو کچھ تم مرنے کے بعد دیکھو گے، کاش کہ دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں اس بات پر یقین ہوتا، اور وہ کیا ہے؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، جہنم کو دیکھو گے اور پھر تمہیں جہنم پر یقین آ جائے گا، اور اس وقت تو تمہارا دیکھنا ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، وہ تو علم کے درجے عین الیقین تک ہوگا، اور اس وقت کا وہ یقین کاش کہ تمہیں اس کے برابر یا اس جیسا یقین یہاں دنیا میں اللہ کی کلام سے آ جاتا، محمد الرسول اللہ کی حدیث سے آ جاتا، اور تمہارا یہ تصور بن جاتا گویا کہ یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مرنے کے بعد عالم برزخ میں ہم حشر نشر کی وہ باتیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہیں، وہ یقیناً ایسا ہی ہوگا، ہمیں اس کے اوپر پورا یقین ہے، ہمیں کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں۔ تو فرمایا وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے پوچھا جائے گا تم پر جو تمہارے رب نے انعامات کیے، نعمتیں کی، اور جنہیں تم ناکافی سمجھتے رہے، تھوڑا ہی خیال کرتے رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمہارے اوپر بہت زیادہ تھیں، بیش بہا تھیں، بڑی قیمتی تھیں، بڑی اہم تھیں، لیکن تم نے ان انعامات کی قدر بھی نہیں کی، اور اس منعم حقیقی پر ایمان بھی نہیں لائے، اور اللہ کی شکر گزاری بھی نہیں کی، اور زندگی گزار کر
بے عملی کی، غفلتوں کی، اپنی زندگی ضائع کر کے آ گئے، تو اب آگے کیا ہے؟ یا تو تمہاری قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ کس کے لیے گڑھا ہے؟ بد عقیدہ شخص کے لیے، بے عمل شخص کے لیے، دنیا کو اپنا سب کچھ جاننے والے کے لیے۔ کس کے لیے جنت کا باغیچہ ہے؟ نیک اور صالح شخص کے لیے، صحیح العقیدہ اور ایمان اور عمل کی زندگی گزارنے والے کے لیے۔ اسے تو کوئی ڈر خوف ہے ہی نہیں، اس کے لیے تو مرنے کے بعد راحت و آرام ہے۔ اس کی مثال تو یہ ہے جیسے کوئی قید سے رہا ہو کر آزادی پائے۔ ایک مومن شخص کے لیے تو دنیا سے جانا ایسے ہے، اور ایک بے دین شخص کے لیے دنیا سے جانا جیسے آزادی سے کوئی قید میں چلا جائے۔ تو فرمایا تمہیں دیکھنا یہ چاہیے کہ تم اپنی یہ 4 دن کی زندگی کس طریقے پہ گزار رہے ہو، کس انداز پہ گزار رہے ہو، تم اپنے لیے آخرت کے لیے کیا کر رہے ہو، اور صرف دنیا کے لیے کیا کر رہے ہو۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی جامع سورہ مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا حضرت مطرف کہتے ہیں میں نے اپنے والد محترم سے یہ حدیث سنی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، وہو یقرأ، اور آپ پڑھ رہے تھے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ آپ اسی سورہ مبارکہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اور پھر آپ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا یقول ابن آدم، آدم کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ قالا وحل لک یا ابن آدم، فرمایا اللہ کہتے ہیں اے آدم کے بیٹے کیا ہے تیرے لیے؟ کچھ بھی نہیں، میں نے تجھے دیا تو بہت کچھ ہے، کچھ بھی نہیں تیرے لیے، الا ما اکلتا فافنیتا، وہ تیرا ہے جو تو نے کھایا اور ہضم کر لیا، او لبستا فابلیتا، یا جو تو نے پہنا اور بوسیدہ کر لیا، او تصدقت فامضیتا، یا تو نے اپنے مال سے صدقہ کر لیا اور اسے اپنے لیے آگے بھیج دیا، یہ تیرا ہے جو تو نے اپنی زندگی میں اپنے اوپر بقدر ضرورت استعمال کر لیا، یا تو نے توشہ آخرت بنا لیا، اس کے سوا تو تیرا نہیں ہے، وہ تو سب کچھ چھوڑ کر جانے والا ہے۔ فرمایا یتبع المیت ثلاثا، 3 چیزیں میت کے ساتھ چلتی ہیں، فیرجع اثنان ویبکی معہ واحد، 2 واپس پلٹ جاتی ہیں، ایک ساتھ قبر میں جاتی ہے۔ یتبع اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے اہل و عیال اور اس کا وہ تھوڑا سا مال، اس کا بستر چارپائی اور اس کے اعمال، اہل و عیال بھی واپس چلے جاتے ہیں، دوست احباب برادری بھی واپس چلی جاتی ہے دفنا کر، اور وہ چارپائی بستر بھی واپس چلا جاتا ہے۔ وَيَبْكِي عَمَلُهُ، اس کے عمل اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں۔ اگر وہ برے ہیں تو وہ برے اعمال اس کے لیے عذابوں کا سبب بنتے ہیں، اور اگر وہ نیک ہیں تو وہ اعمال اس کے لیے بخشش کا اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں،
ہمیں اپنی یہ 4 دن کی زندگی بڑے محتاط ہو کر گزارنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ 5 باتیں 5 نصیحتیں حاصل کر لے، سیکھ لے، فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، وہ اس پر عمل کر لے یا وہ آگے جا کر ایسوں کو سکھا دے جو سیکھ کر اس پر عمل کر لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے کہا انا یا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیکھوں گا، اس پہ عمل کروں گا، آگے سکھاؤں گا۔ فأخذ بیدی، اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ لیا، فعد خمسن، آپ نے 5 چیزیں وہ گنوا کے مجھے سکھائیں۔ ابو ہریرہ ایک، اتق المحارم تکن عبد الناس، اے ابو ہریرہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ کے عبادت گزار بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حرام کاموں کو چھوڑ دو، چاہے وہ کام کرنے والے ہیں، چاہے وہ چیزیں کھانے والی ہیں، چاہے ان کا تعلق شرم و حیا سے ہے، چاہے ان کا تعلق عقیدے اور عبادت سے ہے، جو چیزیں حرام ہیں ان کو چھوڑ دو، ان سے بچ جاؤ تو تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ابو ہریرہ دوسری چیز، دوسری نصیحت، ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ مالی مالی اور میری میری کہنا چھوڑ دو، حلال پاک طریقے کے اوپر چلتے ہوئے رزق کی تلاش کرو اور جائز کاموں پر اسے خرچ کرو اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ لیکن یہ بات ذہن سے نہ نکلنے پائے کہ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے، مجھے میری اس قسمت سے زیادہ نہیں مل سکتا، اور تھوڑا ملے یا زیادہ ملے اس پر قناعت اختیار کرو۔ تکن اغنی الناس، تو تم سب لوگوں سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، مستغنی ہو جاؤ گے، تمہارے نفس کی یہ تکلیف ختم ہو جائے گی جو تم اپنے سینے میں گھٹن محسوس کرتے ہو، اپنے دماغ میں تنگی محسوس کرتے ہو، اپنے اعضاء میں پریشانی محسوس کرتے ہو، اپنے آپ سے باہر ہونے کی کوشش کرتے ہو، میں ایسے کر لوں، میں ایسے کر لوں، لیکن ہوتا کچھ نہیں۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ انسان کاروبار کے منصوبے بناتا ہے، کھیتی باڑی کے منصوبے بناتا ہے، غیر ملک جا کر کمانے کے منصوبے بناتا ہے، میں ایسے ایسے رزق کما لوں، روزی کما لوں، لیکن وہی کچھ ہو پاتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ نفس تمہارا اگر قناعت اختیار کر لے اور اللہ کی تقسیم پر خوش ہو جائے تو اس سے تمہیں سکون مل جائے گا اور تم سب لوگوں سے غنی ہو جاؤ گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث ہے، فرمایا لیس الغنی عن کثرۃ العرض، لوگو مالداری، غنی ہونا یہ زیادہ مال و دولت کے ساتھ تو نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، مالداری، غنی ہونا یہ تو نفس کا ہے۔ اگر کسی کا نفس سیر ہو گیا، اس نے اپنے پاس موجود نعمتوں کو اپنے لیے کافی شافی سمجھ لیا تو بس وہ غنی ہے، وہ مستغنی ہو گیا دوسروں سے اور اس نے قناعت اختیار کر لی تو وہ غنی ہے۔ ایک شخص کے پاس بہت زیادہ مال دولت ہے، بہت چیزیں ہیں، ہر قسم کی بہتات ہے، لیکن وہ
اس کی حرص اسے ٹھہرنے ہی نہیں دیتی، وہ آگے سے آگے بڑھنے کی جستجو میں ہی رہتا ہے اور زور ہی لگاتا جاتا ہے، تو وہ غنی کب ہے؟ اس کے پاس تو جو مرضی ہو جائے۔ اور یہی بری حالت انسان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان فرمائی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم کی یہ حالت ہے کہ اگر اس کو سونے کا جنگل مل جائے تو یہ دوسرے کی کوشش کرے گا کہ مجھے اسی طرح کا ایک جنگل اور بھی مل جائے۔ اور فرمایا ابن آدم عمر پر حریص رہتا ہے، مال و دولت پر حریص رہتا ہے کہ میں ہزار سال جیوں، اور یہ اس بات پر حریص رہتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت آتا ہی چلا جائے۔ فرمایا ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، اس کے سوا اور کوئی چیز اس کی بھوک نہیں مٹا سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا انسان بننے سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، قناعت اختیار کیجئے، اللہ کی تقسیم پر خوش ہو جائیے۔ تکن اغنی الناس، یہی مالداری ہے۔ ابو ہریرہ تیسری نصیحت، واحسن الی جارک، اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، تکن مومنا، پھر تو مومن ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے پڑوسی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جیسی نعمتیں اپنے لیے پسند کرتا ہے، جیسا لباس، جیسا گھر، جیسی راحت و آرام کی چیزیں، ویسی ہی اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرے۔ وَأَحَبِّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، ابو ہریرہ تو پسند کر لوگوں کے لیے جو تو پسند کرتا ہے اپنے نفس کے لیے، تَكُنْ مُسْلِمًا، پھر تو مسلمان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے مسلمانوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میرے پاس تو فلاں 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 ہو، دوسرے کے پاس ہو نہ ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر ہمارے معاشرے کے لوگوں کے خیالات ہیں کہ کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ہمارے پاس ہو، بلکہ اس سے بھی گندے نظریات ہیں، میرے پاس ہو نہ ہو، فلاں کے پاس کچھ نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھتے ہم کلمہ ہیں، کہلاتے ہم مسلمان ہیں، اور لوگوں کے بارے میں ہمارے یہ برے خیالات ہیں، برے نظریات ہیں، ناپسندیدگی ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ وَلَا تَكْثُرُ الضِّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ پانچویں بات ہے ابو ہریرہ، زیادہ ہنسو نہیں، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نے دیکھا اگر تم دیکھ لو تو تم رو زیادہ اور ہنسو تھوڑا، تمہاری ہنسیاں رک جائیں۔ جو اللہ کے عذابوں کے مشاہدے اللہ نے اپنے نبی کو کرائے ہیں، فرمایا اگر تم قبروں کے عذابوں کو دیکھ لو تو مردے دفنانے سے رک جاؤ۔ میرے بھائیوں، آخرت کی فکر کیجئے، آخرت کی فکر کیجئے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقول، یہ بھی حدیث قدسی ہے، بے شک اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے ذرا فارغ ہو، اپنی مصروفیات گھٹا، کام کاج سے تھوڑا وقت نکال، عملہ صدر کا غنن، تو میں مالداری سے تیرا سینہ بھر دوں گا،
وَأَصُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری محتاجی اور تیری غریبی یہ روک دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اے آدم کے بیٹے اگر تو نے ایسا نہ کیا، میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، سارا وقت تو نے دنیا کو دیا، دنیا کے لیے دیا، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، پھر یاد رکھ تیرے ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دوں گا۔ وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری تنگی، تیرا فقر فاقہ اور تیری محتاجی بھی نہیں روکوں گا، تیری ضرورتیں بڑھاتا جاؤں گا، اور تو دنیا کے پیچھے بھاگتا چلا جائے گا، بھاگتا چلا جائے گا، بھاگتا چلا جائے گا۔ پاگل کر دوں گا تجھے دنیا میں، اور تیری پوری پھر بھی نہیں پڑے گی۔ یہ حدیث قدسی ہے، غور سے سمجھیں اس حدیث کو۔ اور یہ وہی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اسی چیز نے تمہیں غفلت میں رکھا کہ مال زیادہ جمع ہو جائے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، قبروں میں پہنچ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے تھوڑا وقت تو نکال، فارغ تو ہو، ادھر آ تو صحیح، تیری ضرورتیں بھی پوری کر دوں گا، تجھے مالدار بھی کر دوں گا، تیری تمنا کے مطابق تجھے دنیا بھی دے دوں گا، اور تیرے فقر فاقے بھی مٹا ڈالوں گا، لیکن اگر تو نے ایسا نہ کیا، میری عبادت کی طرف نہ آیا، تو پھر تجھے تھکا دوں گا دنیا میں، اور تو دنیا میں ہی الجھتا رہے گا، یہاں تک کہ تیرا فقر و فاقہ بھی میں نہیں مٹاؤں گا، تو اپنی زندگی اسی میں فنا کر ڈالے گا، اور ہاتھ بھی تیرے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ان احادیث کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ کے اوپر غور کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے ان احکامات کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں یہ فرق کر لینا چاہیے ہمارا حال دینی کیا ہے، دنیاوی کیا ہے، ہم دنیا کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں اور آخرت کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن معون عودی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کو واعظ کر رہے تھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل وهو یعظ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، شبابہ کا قبل حرم کا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کے دنوں میں نیک اعمال کر لو، جوانی کے دنوں میں نیکیاں کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مضبوط، قوی، تندرست مومن اللہ کے نزدیک بوڑھے، بیمار، کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ کو پیارا ہے، لیکن خیر دونوں میں ہے، خیر دونوں میں ہے، زندگی کے جس حصے میں بھی کوئی اللہ کی طرف لپکائے۔ لیکن ایک اور بات ہے، وہ مومن جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف ہوتی ہے، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے اور عذر والا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے کہ میرا بندہ صحت اور جوانی کے دنوں میں جو نیکیاں کرتا تھا وہ لکھتے رہو۔ وہ اسی طرح بدستور اس کی تہجد، اشراق، تلاوت، اس کی تبلیغی خدمات، اس کے نیک کام، وہ سب لکھے جاتے ہیں، اسی طرح لکھے جاتے رہتے ہیں۔ اور جو شخص اپنی جوانی ضائع کر دیتا ہے تو بڑھاپے میں تو اس کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ پھر بڑھاپے میں کر پاتا ہے، اچھا کر لے گا کچھ تو پھر بھی اللہ اس کی قدر کرے گا۔ تو جوانی کو ضائع نہ کرے، شباب کا قبل حرمک، نوجوانوں اپنی جوانی کی قدر کیجئے، جوانی کو ضائع نہ کیجئے۔ جیسے ہی
बलूगत की उम्र सन शऊर को पहुँचें तो अल्लाह की इबादत की तरफ तवज्जो करें। और अल्लाह उस नौजवान पर बहुत खुश होता है जो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में सरफ़ करता है, अल्लाह उसको अपने अर्श के साए से साया अता फ़रमाएगा। वसीहत का कबला सुक़म का, और अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले गनीमत जानिए। वग़िना का कबला फ़क़्र का, और अपनी मालदारी को फ़कीरी तंग दस्ती से पहले गनीमत जानिए। जब इंसान के पास माल होता है उस वक़्त इंसान माल से माली नेकी जब नहीं कर पाता, वो वक़्त ज़ाया कर लेता है और फिर माल ख़त्म हो जाता है। और उम्र के साथ साथ वैसे भी माल चंद दिन ही एक बंदे के तसल्लुत में रहता है, फिर उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माली इख्तियारात मुंतक़िल हो जाते हैं, कारोबारी मुंतक़िल हो जाते हैं, और सरमाया पीछे वाली नस्ल के कंट्रोल में चला जाता है। वो बाबा कहता भी है भी मस्जिद में दे दो, गरीबों में दे दो, बेवाओं को दे दो, कहते हैं देखेंगे। मरने के बाद तो कोई नेक औलाद होगी जो कोई सदका जारिया के तौर पे किसी के लिए वो कोई नेकी का काम कर दे, वरना कहते हैं हमारा अपना ही गुजारा नहीं होता, हम बाबे के लिए क्या करें, हम अम्मा के लिए क्या करें। इसलिए फरमाया गुर्बत और तंगी से पहले अगर मालदारी की हालत है तो इसको गनीमत जानो, इसमें कुछ कर लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस का हवाला इख्तिसार से यहाँ साथ मिलाऊंगा। फरमाया कि एक शख्स को अल्लाह ताला माल देता है और वो उसमें से कुछ भी अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी मौत का वक़्त आ जाता है तो फिर वो वसीयत करने बैठता है, कहता है फ़लाँ के लिए इतना, फ़लाँ के लिए इतना, फ़लाँ गरीब के लिए, फ़लाँ बेवा के लिए, फ़लाँ मस्जिद के लिए, फ़लाँ नेकी के काम के लिए इतना इतना। उस वक़्त वो वसीयतें करता है लेकिन उसका कुछ उसको फ़ायदा नहीं होता। क्या पता उसकी वसीयत पे उसके वारिस अमल करें या ना करें, और वो सब कुछ वारसों के लिए छोड़कर मर जाता है। काश कि ये जब बाइख्तियार था, साहब हसीयत था, उस वक़्त ये अपने माल में से अपना हुक्म नाफज करता और उसमें से नेकी करता। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रात गिरामी, फरमाया अल्लाह के नबी ने इन 5 बातों को पाँचों से पहले गनीमत जानो। व फ़िरागा का कबला शुगुल का, फ़रागत को मसरूफ़ियत से पहले इंसान उम्र के इब्तदाई हिस्से में फ़ारिगुल बाल होता है, ज़िम्मेदारियाँ कम होती हैं, उस वक़्त इंसान को अल्लाह की इबादत की तरफ खूब तवज्जो दे लेनी चाहिए। जब ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, कारोबारी ज़िम्मेदारी, घर बार की ज़िम्मेदारी और अज़ीज़ व अकारब से सिला रहमी की ज़िम्मेदारी, हलाल कमाने की ज़िम्मेदारी, तो वक्त मसरूफ़ियत का शिकार हो जाता है। फिर इबादत के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता, फ़र्ज़ इबादतें भी बड़ी मुश्किल से पूरी कर सकता है। इसलिए फरमाया व फ़िरागा का कबला शुगुल का, मसरूफ़ियतों के जाल में फंसने से पहले पहले तुम फ़रागत के दिनों को अपने लिए गनीमत जानो। व हयात का कबला मौत का, फरमाया अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो, मौत के बाद तो किस्सा ही तमाम हो जाता है। नेकी के लिए इंसान के पास कुछ भी वक्त नहीं रह जाता। इसलिए चलते सांसों में कुछ नेक अमाल कर लो, कुछ तो आखिरत जमा कर लो, अपनी आखिरत के लिए कुछ मेहनत कर लो। और इसी तरह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दूसरी हदीस है, कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा इकराम को यही अल्लाह की इबादत की तरगीब दी और माल और दुनिया से तवज्जो हटाकर ज़्यादा तवज्जो अल्लाह की इबादत की तरफ करने की
ترغیب دی اور اس میں آپ نے فرمایا ما ینتظر احدکم، کیا انتظار کرتا ہے ایک تمہارا، الا غنن مطغین، ایسی مالداری کا انتظار ہے جو پیسہ آئے اور اللہ کا باغی بنا ڈالے، سرکش کر دے، ایسی مالداری چاہیے تم کو۔ تم جب اس ایک ایسے اعتدال کے ساتھ رزق میں ہو کہ تم اللہ کی طرف اپنی توجہ کیے ہوئے ہو، اسی حال میں اللہ کی عبادت کر لو۔ زیادہ مال تباہی کا باعث بنے گا۔ الا غنى مطغین، کیا تمہیں ایسے مال و دولت کی ایسی انتہا کا انتظار ہے کہ وہ مال تمہارے پاس آئے اور تم فرعون بن جاؤ، تمہارے نظریات شداد جیسے ہو جائیں، تم اللہ رسول کے منکر بن بیٹھو، تم لوگوں کو کچھ بھی خاطر میں نہ لانے والے بن جاؤ، تم غرور اور گھمنڈ کے پیکر ہو جاؤ؟ کیا تمہیں ایسی ساہوکاری چاہیے، ایسا مالدار ہونا چاہیے؟ تمہیں اپنی جس حالت میں تم قسم پرسی ہے یا فراوانی ہے، جس میں کم از کم تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا شعور ہے، دین کا شعور ہے، تم اسی حال میں اللہ کی عبادت کیوں نہیں کر رہے؟ کیا انتظار ہے تمہیں؟ او فقراً منسین، یا پھر انتہا درجے کے غریب ہو جاؤ، تنگ دست ہو جاؤ اور کچھ بھی تمہارے پلے میں نہ رہے، اس انتہا کی غربت کا تمہیں انتظار ہے؟ جس حال میں ہو، جس حال میں تمہیں دین کے ساتھ کچھ نہ کچھ رغبت ہے، اس حال میں نیکی کر لو۔ یہ حالت تمہارے لیے بہتر ہے، مالداری کی ہو یا تنگ دستی کی ہو یا متوسط درجے کی ہو، جس حال میں تمہیں اللہ اور اس کا رسول یاد ہے، جس میں تمہیں دین کا کچھ احساس ہے، یہ حال تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسا فقر جو کفر میں مبتلا کر دے اور ایسی مالداری جو کفر میں مبتلا کر دے، اس سے پہلے تم کچھ نیکی کر لو اور اپنے آپ کو ایسے فقر سے بھی محفوظ کر لو اور ایسے ہی مالداری سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور اللہ کی پناہ مانگو۔ فرمایا او مرضن مفسدن، یا پھر کیا تمہیں ایسی بیماری کا انتظار ہے کہ جس بیماری کے پہنچ جانے کے بعد تو تم میں سکت اور ہمت ہی نہ رہے، ایسے محتاج ہو جاؤ، اپاہج ہو جاؤ، دوسروں کے دستے نگر بن کے رہ جاؤ، محتاج ہو کے رہ جاؤ، نہ اپنی مرضی سے وضو کر سکو، نہ اپنی مرضی سے نماز پڑھ سکو، نہ مسجد آ سکو، نہ جا سکو۔ جس حال میں ہو اسی حال میں اللہ کر لو، اللہ کی عبادت کر لو۔ کیا تمہارے ایک کو انتظار ہے او حرمن مفندن، ایسے بڑھاپے کا انتظار ہے کہ عمر گزرتی جائے اور ایسا بڑھاپا آ جائے کہ اپنے آپ کو بھی نہ سنبھال سکو؟ اس بڑھاپے میں جا کے عبادت کرو گے؟ اس انتہا درجے کی بیماری کا انتظار ہے؟ اس انتہا درجے کی مالداری کا انتظار ہے؟ کیا اس انتہا درجے کی غربت کا انتظار ہے؟ او موتن مجاہدن، یا تمہیں اس بات کا انتظار ہے کہ موت آئے گی تو پھر نیکیاں کریں گے، پھر اللہ کی عبادت کریں گے؟ موت کے بعد دار العمل ختم ہو جاتا ہے، وہاں پر تو دار الجزا شروع ہو جاتا ہے، دار الحساب شروع ہو جاتا ہے، حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ من مات فقد اقیمت علیہ القیامہ، موت کے ساتھ ہی آخرت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو مرنے سے پہلے بھائی، مرنے سے پہلے اللہ کی عبادت کر لو۔ کیا تمہارے ایک کو انتظار ہے اب دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ دجال آئے گا تو پھر تم نیکیاں کرو گے؟ دجال تو بہت بڑا فتنہ ہے۔ اب آپ اس واعظ میں اتنے غصے میں تھے، فرمایا کیا تمہارے ایک کو قیامت کا انتظار ہے؟ اب تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ قیامت آئے گی تو پھر نیکیاں کریں گے؟ ہوا ہے ادھا و امر، وہ تو بہت بڑا ہلا دینے والا منظر ہے، اور اس کے بعد تو کسی کی بھی ہوش و حواس قائم نہیں رہے گی اور عمل کا وقت بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ برزخ میں تو پھر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی گناہ گاری کی حالت میں قبر میں جائیں گے، لیکن قیامت کے دن جب قبروں سے نکلیں گے تو ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ کس چیز کے بدلے میں؟ جو انہوں نے اپنی زندگی میں بعض ایسی نیکیاں کی ہوں گی جو ان کے مرنے کے بعد جاری رہیں۔ اپنی اولاد کو پڑھایا، نیکی پہ لگایا، مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائے، کوئی ایسے نیک کام انہوں نے کیے، خود عالم تھے، لوگوں کو تعلیم دی اور لوگ اس پر عبادت کرتے رہے، نیک اولاد چھوڑی جو ان کے لیے دعائیں کرتی رہی، تو اللہ تعالیٰ ان امور کے ساتھ برزخی زندگی میں اپنے مسلمانوں کو معاف کرتا جاتا ہے، معاف کرتا جاتا ہے، معاف کرتا جاتا ہے۔ لیکن جو قیامت آ جائے گی تو اس کے بعد تو یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی توجہ اللہ کی عبادت کی طرف کریں، غفلتیں چھوڑ دیں، سستیاں چھوڑ دیں، اپنی یہ 4 دن کی زندگی کو غنیمت جانیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔